السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ مرزا علی کی جو ٹیم ہے اس کی وجہ سے ایک آپ کو جو نوٹیفیکیشن جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو بڑے ہیں ان کے سامنے یہ بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک رکھ کر 20 بندے اپنے ایک طرف بٹھا لیں اور مرزا علی جن کو بٹھا لیں اور آپ مناظرہ کر لیں تو آپ کے سامنے دودھ کا دودھ ہو جائے گا، یعنی ہر چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ آیا کہ مرزا علی جن گستاخ ہے یا نہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی ان کا یہ سوال ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب الاسلام آپ فرما دیجئے اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرنی پڑے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ یہ آیت میں نے کیوں سنائی ہے یہ بھی سنتے جائیں۔ ناظرین، جن لوگوں نے ان کے اوپر یعنی مرزا علی جن کے اوپر مقدمہ درج کروایا جو بھی کیا ناظرین اپنی ایمانداری سے آپ نے خود ہی بتانا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کن کن اپنے بزرگوں کا دفاع کیا ہے۔ اب وہ جملہ آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے ان کے جو بڑے بزرگ ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، چشتی رسول اللہ لگا لیں یا اور بھی لگا لیں، ان لوگوں نے دفاع کیا ہے۔ اب یہ لوگ یعنی اس بندے کے اوپر مقدمہ درج کروائیں گے جس بندے کا نعرہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے تو آپ کو جملہ پتہ ہے، ضروری نہیں مجھے کہنا پڑے۔ تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت اور پیار اور عشق کرتے ہیں۔ ناظرین کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے ان کے مکتوبہ فکر کے اندر لگا لیں یا کوئی بھی پوری دنیا کے میرے سمیت لگا لیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے؟ پھر بندہ یعنی دعویٰ کرے۔ ہم دیکھیں اپنے گریبان کے اندر جانگے کہ ہماری پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرف دیکھیں، آیا کہ ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے؟ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ کو پتہ ہے مرزا علی جی نے لوگوں کو رفع الیدین پہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا نماز کا وہ بتلایا ہے۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بھی شاید ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کو توحید کا راستہ بتایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے، داتا ایک اللہ ہی ہے، غوث العظم ایک اللہ ہی ہے، حاضر روا ایک اللہ ہی ہے۔ تو ندی جب کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں لیکن یہ مولوی قرآن پاک لوگوں کو ترجمے سے پڑھنے بھی نہیں دیتے، یہ بھی دکھ والی بات ہے۔ اگر یہ پڑھنے دے دیں تو عوام ساری سمجھ جائے گی کہ یہ ساری عمر میں نے ان مولویوں نے دھوکے میں رکھا ہے۔ ہر نبی آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ہر نبی نے مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ آپ نبی زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، قرآن کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، چیخا کے اندر گئے ہیں تو رب العالمین کو پکارا ہے مشکل وقت کے اندر۔ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، اگر ان کے اوپر پریشانی آ گئی ہے، دکھ آ گیا تو کیا کہہ رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اگر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، میرے پیر تو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بار بار کہوں گا میرے پیر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے مجھے وہ پیر دیا جن کے جیسا اللہ رب العالمین نے پیر بنایا ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جب اتنا خوبصورت اتنا حسین و جمیل اللہ پاک نے مجھے پیر دیا ہے جس کی شان کے اندر اللہ پاک نے پورا قرآن نازل فرمایا، وہ پیر مجھے دیا ہے، میں پھر کیوں تیسرے چوتھے پنجویں دسویں بارہویں طرف دیکھوں؟ اور دکھ والی بات یہ بھی کرتا چلوں جب آ ہی گئی ہے ذہن میں تو یہ بھی بتاتا چلوں۔ آپ ایسا طبقہ بھی دیکھیں، اگر گھر کے اندر 12 فرد ہیں، ان لوگوں نے 12 ہی اپنے پیر پکڑے ہوئے ہیں، یعنی باپ کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو پیر اتنا پیارا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیے، کیا ضرورت ہے تیسرے چوتھے کو پکڑنے کی؟ باقی نادی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، مرزا علی جی نے آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ بھی عوام الناس کو بتلایا۔
تو ناظرین میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم۔